الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ آج کس عظیم ہستی کا ذکر ہونا ہے، سبحان اللہ۔ آج اس ہستی کا ذکر ہونا ہے جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ چمنستان کرم، جنت کے اس گلشن کی جو کلی ہیں، جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی۔ جی ہاں، آج بات ہوگی ہم سب کے لیے ایک بڑی ہی محترم شخصیت، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ سبحان اللہ، ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں جب بھی سنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سخاوت ہو، حیا ہو، خوف خدا ہو، عبادات ہو، صبر ہو، نبی پاک سے محبت ہو۔ وہ کون سا عنصر ہے، وہ کون سی خوبی ہے جو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا میں نہ ہو، اور کیسے نہ ہو؟ نبی پاک کا خون ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں، فاطمہ مجھ سے ہیں۔ نبی پاک کہیں، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو فاطمہ کو ناراض کرے گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس طرح کی احادیث اور اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ نبی پاک کس قدر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار کرتے۔ بڑی خوبصورت حدیث آپ کے فضائل میں ملتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاؤں اور نماز مغرب ادا کروں، اور عرض کروں کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، نماز مغرب ادا کی، تو اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے، تو میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میری آواز سنی تو فرمایا، کون؟ کیا حذیفہ ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اور خود ہی بھی فرما دیا کہ اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے۔ اس سے پہلے کہ حضرت حذیفہ کچھ فرماتے، نبی پاک نے گویا غیب کی خبر دیتے ہوئے جان لیا کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر دی، ان کی والدہ کے لیے بھی فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے رب عز و جل سے اجازت مانگی ہے کہ مجھے سلام کرے اور مجھے بشارت دے کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اب آئیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں تاکہ مزید ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پیارے آقا کی سب سے چھوٹی مگر سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ سبحان اللہ، آپ کے القابات کتنے ہیں! کسی شخصیت کو پہچاننا ہونا تو اس کے القابات دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور آپ کے القابات تو گویا صحابہ کرام میں زبان زدے عام تھے، سب کی زبانوں پر یہ القابات موجود تھے۔ آپ کے مشہور القابات میں ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین جہاں و جنا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا بطول ذاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ زکیہ سیدۃ النساء خیر النساء خاتون جنت، اور سبحان اللہ ام الحاد ام الحسنین وغیرہ ہیں۔ کتنے القابات ہیں، سبحان اللہ۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کا جو نام فاطمہ ہے یہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ عز و جل نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اہل بیت اطہار کا محبت کرنے والا، ان کے غلاموں میں ان کے گن گانے والا بنا دے۔ آپ کا ایک لقب زہرا بڑا مشہور ہے، آپ کو زہرا کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے جنت کی کلی۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شارح مشکات حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب فاطمہ
اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور آپ کے محبین کو دوزخ کی آگ سے دور کیا، اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہوا۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی، اس لیے آپ کا بطول لقب ہوا۔ زہرا بمانے کلی، کہ آپ کلی تھیں جنت کی، حتیٰ کہ آپ پہ کبھی ایسی کیفیت نہ ہوئی جس پہ جیسی خواتین پر دوچار ہوتی ہے، اور آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی، نبی پاک اس خوشبو کو سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب جو ہے وہ زہرا ہوا۔ سبحان اللہ، ایسی پاک و صاف، کبھی عورتوں کی جو مخصوص کیفیات ہوتی ہیں وہ کبھی آپ پر طاری نہ ہوئی۔ آپ کا جسم اطہر پاک و صاف جنت کی خوشبوؤں سے مہکا کرتا، اور میرے آقا اسے سونگا کرتے، تو وہ جنت کی کلی ہیں، میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ کے کتنے فضائل بیان کیے۔ یاد رہے، امتی اپنے آقا کی شان بیان کرے، یہ تو امتی پر حق ہے نبی پاک کا، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے فضائل بیان کریں، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے آج یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سلسلے میں شان خاتون جنت ہم بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بی بی فاطمہ سے فرمایا، تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، اور تمہاری رضا سے رضائے الہی۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو اسے پسند وہ مجھے پسند۔ قیامت میں سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع یعنی ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن بھی نبی پاک کا یہ جو سلسلہ ہے، چاہے وہ نسب کا ہو، چاہے وہ ازدواج کا ہو، نبی پاک کا جو سبب ہو، یہ سب تو باقی رہیں گے، باقی رشتہ کسی کا باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ شان ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اچھا، یہاں علماء کرام نے احادیث سے بی بی فاطمہ کے وہ فضائل بیان کیے ہیں جو کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ایک تو فضیلت یہ ہے کہ خاتون جنت نبی پاک کی پیاری سی بیٹی ہیں، پیارے آقا بہت چاہتے۔ دوسری بات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و شباہت، پیارے آقا کی گویا چلتی پھرتی تصویر ہیں آپ، یعنی آپ کا دیدار ایسا تھا جیسے گویا نبی پاک کو اگر کسی نے تصویر دیکھنا ہو تو خاتون جنت نبی پاک سے دنیا میں، کہا جاتا ہے پوری کائنات میں، پیارے آقا سے شکل و صورت میں اور نبی پاک سے چال ڈھال میں، انداز میں، گفتگو میں، چلنے میں، پیارے آقا سے سب سے زیادہ اگر کسی کو مشابہت تھی وہ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں دو واقعات، چونکہ وقت مختصر ہے، کیا شاندار سیرت ہے خاتون جنت کی۔ ایک واقعے میں تو آپ کا صبر ہمیں سیکھنے کو ملے گا، اور دوسرے واقعے میں آپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سیکھنے کو ملے گی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتی، اور اس کام کاج کرنے کی وجہ سے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، آپ پانی کی مشکیں اٹھا کر لاتی تو جسم پر بھی نشان پڑ جاتے۔ تو ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بی بی فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، تمہارے بابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کنیزیں آئی ہیں، تم بھی اپنے لیے ایک دو غلام مانگ لو، کنیز لے آؤ، تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو جائے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ صحابہ کرام موجود ہیں، آپ واپس تشریف لے آئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا کہ بی بی فاطمہ تشریف لائی تھیں، نبی پاک خود تشریف لے گئے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں۔ باپ بیٹی میں پیار سیکھنا ہو، باپ بیٹی کا کیسا کنیکشن ہونا چاہیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کیا کنیکشن تھا، وہ ضرور سیکھیے۔ کیا ہوتا تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ کے پاس جاتے، خاتون جنت کھڑی ہو جاتی، استقبال کرتی، اپنے بابا جان کا ہاتھ چومتی، تعظیم کے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھاتی، اور جب خاتون جنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتی، پیارے آقا کھڑے ہو جاتے، اپنی شہزادی کا ماتھا چومتے، کبھی ہاتھ چومتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ انداز باپ اور بیٹی کا کیا ہمارے گھروں میں ہے؟ بعض اوقات تو یہاں بیٹی کی پیدائش پر منہ چڑھا لیا جاتا ہے، یہاں بیٹی کو گویا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، نبی پاک کی ایک حدیث آپ کو سنا دوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا مت کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ سبحان اللہ، جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ تو گویا جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ جی ہاں، ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح معنوں میں تربیت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کی برکت سے ماں باپ پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 ہوں تب بھی۔ ایک نے عرض کی حضور کسی کی 1 بیٹی ہو، فرمایا 1 بیٹی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ،
بیٹیاں تو آ جائیں اور اس کی صحیح تربیت بندہ کر لے، اس کو جس طرح اس کے اگلے گھر تک پہنچانا ہے اس کا صحیح انتظام کرے تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو کیوں بیٹیوں کو برا بھلا کہتے ہیں؟ کیوں بیٹیوں کی پیدائش پر آپ جس کو کہیں کہ افسردہ ہو جاتے ہیں؟ اور بعض اوقات تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کیا بیوی کے ہاتھ میں ہے، زوجہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے؟ وہ کیسے گھر والے ہیں جو بیچاری ایک عورت کو تانے دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلکہ اگر میری بات غور سے آپ سن رہے ہو، جن کے پاس بیٹیاں ہیں نا، شاید وہ میری بات اور اچھے انداز سے سمجھیں گے۔ باپ سے جتنا پیار بیٹی کرتی ہے نا، شاید کبھی کبھی بیٹا بھی وہ پیار نہیں کرتا۔ بیٹیاں تو غم گسار ہوتی ہیں، دل کی راحت ہوتی ہیں۔ پیار دیجیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کو اچھے طریقے سے ان کی پرورش کیجیے۔ ہمیں نہیں معلوم جو مجھے اور آپ کو رزق مل رہا ہے، کیا پتہ ان بیٹیوں کی برکت سے مل رہا ہو۔ بہرحال بات کر رہے تھے ہم خاتون جنت کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز، اپنی بیٹی سے کیا پیار بھرا انداز ہے۔ مگر اب ذرا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے میرے اس بیان کا۔ بیٹی کو پرابلم ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ رہے ہیں، جسم پر نشانات پڑ رہے ہیں، اور نبی پاک سے خادم مانگنے آئی ہیں۔ پیارے آقا جب واپس تشریف لائے نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے فاطمہ تم آئی تھی، کیا وجہ تھی؟ عرض کیا حضور وہ آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، کچھ کنیزیں آئی ہیں، اور میں کام کاج کرتی ہوں تو ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں، جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت اہم بات ہے۔ جس سے پیار زیادہ ہونا اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، اور بعض اوقات یہ لاڈ میں ہم اپنے بچوں کو بگاڑ بھی دیتے ہیں کہ وہ جو کہتا ہے ہم اس کی مان لیتے ہیں، جو ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے اس کی تربیت میں کمی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کونین کے والی ہیں، اللہ کی عطا سے آپ فرشتوں کے آقا ہیں۔ آپ کے آرڈر کرنے کی دیر تھی، خزانوں کے اور خدمتگاروں کے ڈھیر لگ جانے تھے، مگر کیا شاندار تربیت کی، اور رہتی دنیا کی گویا اسلامی بہنوں کے لیے، رہتی دنیا کی میری بہنوں کے لیے کیا شاندار میسج دیا کہ بیٹا اپنے گھر کے کام کاج خود کر لیا کرو۔ میں حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں، اپنے گھر کے کام کاج خود کر لیا کرو، اور جب کام کاج کر کے تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ایک روایت کے مطابق 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ناظرین، آج شاید بہت سارے ناظرین کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تسبیح فاطمہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس کو تسبیح فاطمہ کیوں کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ ساری سٹوری موجود ہے، یہ سارا واقعہ پس منظر موجود ہے کہ آپ گئی تو خادم لینے تھی، گئی تو غلام اور خدمتگار لینے تھی، مگر نبی پاک نے اپنی بچی کی کیا تربیت کی کہ بیٹا اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو، اور پھر تسبیح فاطمہ عطا فرمائی، تھک جاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو ضرور پڑھا کریں۔ بلکہ علماء بڑی کمال کی بات لکھتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی بڑی محنت کرتا ہو، تھک جائے، اور محنت کر کے جب وہ گھر پہنچے تو اسے چاہیے کہ تسبیح فاطمہ پڑھ لے، اس کی تھکن دور ہو جائے گی۔ تو کیا خوب لیسن ملتا ہے۔ آج ہو سکتا ہے مجھے میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی، اسلامی بہنیں گھروں میں سن رہی ہوں گی، بہت زیادہ اپنے آپ کو آج لوگ گھر کے کام کاج سے دور کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے خادمائیں رکھنا شروع کر دی ہیں، اپنے گھر کے کام کاج کو عیب سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خادم کو یا خادمہ کو رکھنا ناجائز یا منع ہے، آپ کو اللہ نے نوازا، آپ رکھ سکتے ہیں، پردے کا جو بھی معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن گھر کے کام کاج سے جو گھر میں محبت ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے اگر کوئی کھانا پکاتا ہے تو گھر والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتے ہیں نا، تو کچھ نہ کچھ کام اپنے ہاتھوں سے کیجیے۔ ہاتھوں کے کام میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہ تو سنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، نبی پاک کی شہزادی کا انداز ہے۔ بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا سودا سلف لاتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو اسلامی بھائیوں کو بھی یہ کرنا چاہیے، اسلامی بہنوں کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ تو بہت خوبصورت میسج آپ کی سیرت سے ملتا ہے، یہاں صبر کا میسج بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی غریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو صبر کیجیے۔ اگر آپ کے گھر میں تھوڑا مالی پوزیشن کمزور ہے، گھر کے کام کاج خود کرنے پڑتے ہیں، کھانے پینے میں کوئی کمی ہے، تو اس میں دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ ہمارے سامنے اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور نبی پاک کی لاڈلی شہزادی ہیں، جن کے لیے نعمتوں کی کمی نہیں تھی، مگر بیٹی کی تربیت کیسے کی کہ غربت میں بھی وہ خوش ہیں اور صبر ہے، شکوہ نہیں ہے۔ تو میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، خدارا شکوہ نہ کیا کریں، نہ اپنے بچوں کے ابو سے، نہ اپنے والد صاحب سے، نہ اپنے بڑے بھائی سے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، بعض اوقات یہ فیملی پریشر ہوتا ہے کہ برابر والوں نے تو یہ نیا گھر بنا لیا، انہوں نے تو گاڑی لے لی، انہوں نے نیا فرنیچر ڈال دیا، ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی مہنگا سوٹ چاہیے، اور ان کی بعض اوقات مرد کی استطاعت نہیں ہوتی، اس کی آمدنی کم ہوتی ہے، اور جب فیملی پریشر بڑھتا ہے تو پھر وہ مرد گناہوں کی طرف، حرام کمانے کی طرف چلا جاتا ہے،
چوری کرنے کی طرف، ڈاکہ ڈالنے کی طرف، بعض اوقات رشوت، بعض اوقات فراڈ، اور جس کو آپ جوئے کا کام کہیں، اتنے غلط کام میں وہ ملوث ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ پیسے چاہیے، گھر سے پریشر بہت ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پیسے تو آنا شروع ہو جاتے ہیں مگر وہ حرام کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد پولیس گھر آتی ہے، آپ کے سامنے آپ کے بھائی کو، آپ کے بچے کے ابو کو یا آپ کے والد صاحب کو اٹھا کر لے جاتی ہے، پھر سر پکڑ کر روتے ہیں۔ اس وقت کہاں گئی تھی آپ کی عقل کہ آمدنی 10,000 تھی، آمدنی ماہانہ 20,000 تھی، اور آپ کے لیے مہنگے کپڑے بھی آ رہے تھے، نیا فرنیچر بھی آ رہا تھا، اسکوٹر سے گاڑی بھی لے لی گئی تھی۔ اس وقت کیوں نہ سوچا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کیوں پریشر دیا ایسا؟ کاش خاتون جنت کی سیرت سے یہ مدنی پھول ہماری ساری بہنیں سیکھ جائیں۔ یاد رہے پہلے کے زمانے میں مرد جب کام کے لیے جاتا تھا نا تو عورتیں رخصت کرتے وقت کہتی تھی دیکھو حرام مت کمانا، ہم تھوڑا کھا لیں گے مگر جہنم کا عذاب نہیں سہ سکیں گے۔ مگر آج کہتے ہیں کہیں سے بھی لاؤ، چوری کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، ہماری ڈیمانڈز پوری کرو۔ ایسا نہ کریں، اپنے گھر کے مرد کا ساتھ دیں۔ اگر حالات مشکل ہیں تو کوئی بات نہیں، ان مشکل حالات میں آپ ان کو سپورٹ کریں، سب مل کے اللہ سے دعا کریں، میرا رب جب چاہے گا حالات بدل دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتون جنت کی بات ہو اور آپ کے پردے کی بات نہ ہو۔ آخری پیغام دے کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خاتون جنت اتنی حیا والی، اتنی پردے والی ہیں کہ زندگی بھر تو پردہ کیا، مگر جب آخری وقت آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی جس میں ایسی ڈولی جنازے کی بنائی گئی، آپ کو بتایا گیا کہ اے بی بی آپ کا جنازہ جب اس میں لے جایا جائے گا کسی غیر مرد کی آپ کے جنازے پر نظر نہیں پڑے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے سے لے کر اس دن تک آپ مسکرائی نہیں تھی، ایک ہی بار مسکرائیں اس ڈولی کو دیکھ کر جس سے یہ انہیں اطمینان ہو گیا کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ اور ہماری خاتون جنت کے پردے کا عالم یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آپ پل صراط سے گزریں گی تو قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں یہ اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، نگاہیں نیچی کر لیں، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے، ایسی با پردہ خاتون جن کا ہم سب ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، پنجتن کا اپنے آپ کو ہم غلام کہتے ہیں۔ میری اسلامی بہنیں سوچیں کہ وہ تو جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے، اس کی تمنا کریں، اور آج ہماری بہنیں بازاروں میں بے پردہ گھومیں۔ یہ سچی غلامی نہیں ہے اہل بیت کی۔ ان کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے۔ جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، اپنے گھر میں پردے کی ترکیب بنائیے، گھر والوں کو سمجھائیے، بے پردگی گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ خود سے یہ پلان کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بے پردہ نہیں گھومیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حیا کی توفیق نصیب فرمائے، اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آج خاتون جنت کا یوم وصال ہے، 3 رمضان مبارک۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم تربت خاتون جنت پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں جب ہماری حاضری ہوگی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، ایک اور عظیم شخصیت کی سیرت، ان کی شان، ان کے واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔